دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی سنیں حضرت، یہ مستند حدیث حضرت علی کے سنیں لیے حضرت. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. 50,000 حوالے میں کل لا کے دکھا سکتا ہوں اہل سنت کے. یہ بات ایسی بات حضرت نہیں، حضرت عمر کے لیے نہیں. حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے، اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے سے. وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی؟ اس نے کہا میں نے خود سنی ہے. نہیں واقعی ضروری ہے، خود سنی ہے. اس کو تکلیف کیا ہے، کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر. اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے، اس کے اوپر ممبروں میں لعنت ہو رہی ہے. اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا. تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے. ہم تو یار غار کہتے تھے نا ابوبکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے. اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اے بھی زوری تو ہے، کہتے زوری شیعہ ہے، اوے زوری دے دشمن، اے بھی زوری روایت کرتا جائے، ٹھیک ہے ناس بھی ہو. اچھا اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں. جس طرح میری میرے کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم فور اپنے مولوی کو پوچھتے ہیں یار وہ تو وہ بخاری تو علیہ السلام نے کٹتا ہے حضرت علی نال، وہ سانو نہیں سی پتا، وہ کہتے سانو نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا جی، میں نہ لڑتے ہیں اے پہلے بھی سن لوگ، ٹھیک ہے نا. وہ پھر سعد بن ابی وقاص کے پاس آتا ہے، اور یہ میں نے کرنے والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے. ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھیک کی پیڑ ہے، کہتے ہیں واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاتی جو میرے ہوتے ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا. میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو. مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے. اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی. وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے. ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے، یہ بریکٹا نہیں تو سارا معاملہ کرنا ہے. یہ بریکٹ لگی کہتے گاٹے فٹ کی، یہ بریکٹا میں مولوی نے گاٹے فٹ کی، یہ پمفلٹ نہیں خالی لگی ہیں، انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں اب اس کو رہنے دیں. دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتے پر روشنی ڈالیں. لاؤ کان عبادی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب. روایت یہ بھی آئی ہے گزارے والی، کوئی ایڈی پکی نہیں، اور علماء نے جوڑ جاڑ کے آخیا جان کچھ ہے گی. دوسری جڑی حدیث پاک نا وہ بہت صحیح ہے، بخاری سے مسلم سے. وہ آپ نے حضرت علی رضی نے ایک موقع پہ کیا کہ علی کیا تو اس گل سے خوش نہیں؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. تو اس گل سے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نال بالکل وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام نال ہارون علیہ السلام نال. اس مرتبے سے تو خوش نہیں. اگے فرمایا بھی سن کے میں ہارون نال مثال دیتی ہوں، ہارون نبی سی، کوئی کافر ہی نہ ہو جائے بھی پھر علی نبی نال ہی کہتا ہے اللہ نبی ہے بعد. ہاں ایک فرق ہے کہ میرے علاوہ اور نبی کوئی نہیں، میں آخری ہوں، میرے اللہ نے اس نبوت کو ختم کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئی گزری نہیں، کچھ گزارے جو گئی میرے اوڈی پکی نہیں. اس میں امام بخاری مسلم نہیں ترمذی وغیرہ جائے گی ہے کمزور کچھ مرتبہ. حضرت عمر رضی اللہ دوسری حدیث جڑا ہے وہ پکا کہ آپ نے فرمایا پہلی امتاں ایسے لوگ ہوں سی کہ وہ نبی نہیں سی ہوں مگر خدا انہوں نے کلام کرتا سی. مکلمون مفہمون محدثون ہے کیا کہ باتاں اللہ انہوں نے کرتا سی. جیسے اسی دیکھنے کہ حضرت مریم نے فرشتیاں کلام کیا، حضرت سارا نے فرشتے جڑے جو قرآن پاک سے نبی نہیں سی ہوں اگر اللہ کی طرف انہوں نے کلام ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت بھی ہونا تو کوئی ہویا کہ نبی نہ ہوئے مگر کلام خدا نہ کرے تو عمر بھی ہونا پہ. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم پکی ہے. گل یہ جو وہ نکلی ہے کہ نبی نہیں مگر کلام اللہ تعالیٰ کرتا. اور اس کلام پہ کچھ نمونے بھی سامنے آؤ دے. کس طرح آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور کڈی دور حضرت ساریہ کا لشکر سے، دشمن پہاڑ دے پیچھے سی خطرہ سی بھی حملہ کر دے، حضرت عمر دی زبان سے نکلا یا ساریہ تم دے
آپ نے کمانڈر نو آخیا ساریا پہاڑ وال خیال کرو، تو انہوں نے آواز سنی، اتنے پہاڑ وال خیال کیا، پتا لگ گیا دشمن کا ہاتھ بچ گیا۔ واپس آئے تو انہوں نے آخیا حضرت عمر تسی کیا آواز دیتی؟ آپ نے آخیا مینوں اللہ کی قسم مینوں پتا ہی نہیں، اے نہیں گل سناؤ دی، آپ کی زبان چ ٹیلی فون آؤں رب نے کر دیتا، آپ نے نہیں پتا لگ گیا، آپ نے پتا آواز ایسی، انہوں نے آخیا سی آواز سنی تاری اور وہ مطابق عمل کیا تو بچ گیا۔ آپ نے آخیا رب جانتا جی، تھی اج آ کے مینوں دس۔ برادر عزیز، آپ نے جو سوال فرمایا کہ حدیث آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیر بحث ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت سارے مومنین جو ہے وہ اس بارے میں مسلسل سوال کر رہے ہیں کہ آگے کیا ماجرا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے ناظرین دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے، یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مستند نہیں ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں ایسی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بڑے زور و شور سے اس پر بحث ہوئی کہ کیا واقعاً یہ حدیث ہے یا نہیں، تو علماء اہل سنت نے جو موجود تھے ٹی وی پر میڈیا کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے مستند ہے، 3-4 علماء نے کہ حدیث جو ہے مستند ہے، غریب بھی ہے تو حسن قرار دیا۔ میں کیونکہ ہمارے جو مؤمنین ہیں ان کے لیے آسان الفاظ کے اندر کوئی نہ کسی کے لیے باعث تشویش ہو اور نہ باعث زحمت ہو، بہت آسان اور 2 دونی 4 کی طرح جو ہے وہ میں اس پورے قضیے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے لیے میری ساری کوشش، اور میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ظاہراً آپ کو لگے گا یہ 10-15 منٹ اکیلے پہ، لیکن اس کے پیچھے کئی دن کی محنت ہوتی ہے۔ ہم آپ لوگوں کی محنت بھی یقیناً کئی دن کی، اور بالخصوص آپ لوگوں نے جب یہ ٹاپک دیا تو اس کے پیچھے کافی دن جو ہے وہ زحمت محنت کر کے مواد جمع کیا گیا مختلف کتب سے، جو اب انشاءاللہ میں سامعین کے سماعتوں کی نظر کروں گا، جو ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ محظوظ ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے حقیر کے لیے بالخصوص اور آپ سب کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ جو روایت ہے، یہ لو نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے ہیں۔ ایک یہ روایت اس طریقے سے ہے۔ 2 کتابیں اور میں حوالہ دیتا ہوں سننے والوں کو، المعیار والموازنہ ابو جعفر اسکافی کی، اور کنز العمال متقی ہندی کی، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 581۔ اس کے اندر یہ روایت اس طریقے سے، اور اس سے اور بڑھ کے 1-2 آپ یہ سمجھ لیں، 1-2 مرحلے اور اوپر جا کے فضیلت بیان کی گئی حضرت عمر کی۔ لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، اگر مجھ محمد مصطفیٰ کو مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو مبعوث کیا جاتا۔ یہ روایت اس طریقے سے بھی موجود ہے۔ اور دوسرے یہی الفاظ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ لکان عمر بن الخطاب، عمر ابن خطاب ہوتے وہ۔ بات واضح ہے انشاءاللہ اس 2 طریقوں سے۔ اچھا اب میں بہت آسان کر کے زیادہ میں حدیث کی جو اقسام ہے وہ، کیونکہ عوام الناس ہمیں سن رہی ہے دیکھ رہی ہے، اور وہ جو ایک تشویش ہے، جو ایک آتش ہے سب کے سینوں میں مومنین کے کہ یہ حقیقت کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ وہاں سے ایک طرف علماء کا شور ہے کہ مستند ہے، ہمارے عالم نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں کوئی مستند حدیث نہیں، تو حقیقت ہم علماء اہل سنت کی کتب میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس روایت کو حاکم نشاپوری نے نقل کیا، حیثمی نے نقل کیا، طبرانی نے نقل کیا، ابن عبد البر نے نقل کیا، عجلونی نے نقل کیا، صالحی شامی نے، سب نے اپنی مستند کتابوں میں نقل کیا اس روایت کو۔ اب میں جو پورے روایت کا سلسلہ سند ہے، سب کے اندر یہ سلسلہ سند موجود ہے۔ یہ جتنی کتب میں نے نام لی یہاں پہ، حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر، حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر، عجلونی نے کشف الخطا کے اندر، صالحی شامی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ روایت نقل کی کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ حضرت عمر ہوتے۔ اب آئیے میں جو سلسلہ سند پہلے پڑھ لیتا ہوں کہ سند کیا ہے اس روایت کی، بہت غور سے سماعت فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ کیا، یعنی کہ عجیب، بعض اوقات میں خود حیرت، انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ کیا مسلمان ایسے حضرات سے بھی روایت نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں۔ میں جو ساری گفتگو ہے علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے دے کے میں انشاءاللہ گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ بھی روایت کا سلسلہ سند آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن دینار والحسن بن محمد النیسابوریان قدم علینا للحج قال حدثنا احمد بن محمد بن نصر اللباد۔ یہ جو روایت ہے جہاں سے میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے شرح مذاہب اہل السنہ ومعرفت شرائع الدین والتمسک بالسنن، ابن شاہین کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ اسی طریقے سے تقریباً سب نے، حیثمی نے، متقی ہندی نے، ابن عبد البر نے، سب نے اسی طریقے سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن زیاد حدیث کر رہے ہیں، حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور کون؟ اور حسن ابن محمد، دونوں نشاپور کے ہیں۔ قدم علینا للحج، ابن شاہین کہتے ہیں کہ یہ حج کے لیے آئیے۔ قال، دونوں نے کہا، حدثنا، کہ ہم دونوں کے لیے کیا حدیث کو نقل کیا، کس نے؟ احمد ابن محمد ابن نصر اللباد، احمد ابن محمد ابن نصر اللباد نے ہم سے، ہمارے لیے اس حدیث کو نقل کیا۔ احمد ابن محمد ابن نصر اللباد کہتے ہیں کہ حدثنا عمر ابن ابراہیم، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن ابی عبد الرحمن المقری، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا، میرے مشتق روایت بتائی، حیات ابن شریح، حیات ابن شریح کہتے ہیں عن بکر ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ عن مشرح ابن حعان، بکر ابن عمر کہتے ہیں کہ مشتق روایت پہنچائی کس نے؟ مشرح ابن حعان نے۔ تمام ناظرین اس نام پر غور کیجیے گا، یہ بہت اہم نام ہے، مشرح ابن حعان۔
وہ کہتے ہیں عن عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر سے نقل کر رہے ہیں وہ کیا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا، یقول کائنات کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ابن خطاب، وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہ سلسلہ سند اس روایت میں شروع کے نام، اس کے اندر علماء اہل سنت میں بھی بحث ہے کہ شروع کے 3-4 راوی صحیح ہیں ضعیف ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، میں وہ جا کے تحقیق ہمارے ناظرین کے لیے۔ اس روایت میں ایک نام مشرح ابن حعان، جس سے یہ روایت سب تک پہنچی دوسرے راویوں تک، مشرح ابن حعان سے محمد ابن عبد الرحمن نے نقل کیا، ان سے عمر ابن ابراہیم نے نقل کیا، ان سے محمد ابن نصر العباد نے، ان سے یہ 2 نشاپوریوں نے نقل کیا۔ مشرح ابن حعان، مشرح ابن حعان کون ہے؟ مشرح ابن حعان کے بارے میں بہت غور طلب نکتہ ہے یہ کہ مشرح ابن حعان کے بارے میں اب علم رجال کی علماء اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب جو علم رجال کے اوپر ہے، اس کا نام ہے الضعفاء الکبیر۔ رائٹر اس کے ہیں ابو جعفر محمد ابن عمر ابن موسیٰ العقیلی۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے دار المکتبۃ العلمیہ سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 کے اندر جب یہ شخص مشرح ابن حعان کا تذکرہ آیا تو موسیٰ عقیلی الضعفاء الکبیر کے اندر نقل کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے عالم نہیں ہے، یہ اہل سنت کتاب، اہل سنت کے عظیم عالم، وہ شخص کے جس نے اس روایت کو لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اس روایت کو جس نے سب تک پہنچایا، اس کے بارے میں الضعفاء الکبیر جو علم رجال کی کتاب ہے، کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر، کہہ رہے ان مشرح ابن حعان، مشرح ابن حعان کون تھا، کان ممن جاء مع الحجاج ونسب المنجنیق علی الکعبہ، یہ وہ شخص تھا کہ جو حجاج کے ساتھ آیا تھا اور کعبہ پر آ کر منجنیق کو نسب کیا تھا اس نے، یعنی کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے منجنیق کو جس نے نسب کیا وہ مشرح ابن حعان ہے۔ یہ موسیٰ عقیلی جو سنی عالم ہے وہ نقل کر رہے ہیں، وہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نقل نہیں کیا، یہ اپنی علم رجال کی کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر وہ شخص کہ جو کعبہ کو گرانا چاہتا ہو اس سے یہ روایت نقل ہو رہی ہے۔ اچھا صرف یہ موسیٰ عقیلی نہیں، میں اپنے سننے والوں کے لیے اور کہ صرف موسیٰ عقیلی نہیں، آئیے ایک اور بڑا عالم، بے انتہا بڑا عالم، المجروحین جو رجال کے اوپر کتاب ہے، کون ہے اس کا رائٹر، ابن حبان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 کیا لکھ رہے ہیں، مشرح ابن حعان، کنیت کیا ہے اس کی، ابو مصعب کنیت ہے اس کی، کون ہے یہ، یروی عن عقبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر سے روایتیں نقل کرتا ہے یہ، اور وہ روایتیں کہ جو مناکیر ہیں وہ روایتیں نقل کرتا ہے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں ابن حبان کے جو بڑے رائٹر ہیں رجال کے سب سے بڑے علماء اہل سنت کے پاس ایک بہت بڑا نام، وہ کہہ رہے ہیں لا یتابع علیہا، اس کی جو احادیث ہیں جو عقبہ سے نقل ہو رہی ہیں وہ سب کی سب مناکیر ہیں، وہ الٹی سیدھی حدیث ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان احادیث کی پیروی نہیں کی جا سکتی، یہ ہم نہیں، کون لکھ رہے ہیں، ابن حبان۔ تو یہ 2 میں بڑے حوالے اپنے سننے اور دنیا میں جہاں کے بھی ہمارے پروگرام دیکھا جائے گا، مشرح ابن حعان کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا کہ اس نے مناکیر کو نقل کیا ہے، کعبہ کے اوپر آ کے منجنیق کو اس نے باندھا حجاج کے ساتھ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، ایسا شخص ایسی روایت نقل کر رہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، اب ایسے شخص سے کیا قبول کیا جائے گا؟ ایک بات یہ انشاءاللہ واضح ہوگی۔ اب ادھر آ کے کوئی جو ہے، اور یہ بات میں 1-2 حوالے اور دے دوں، میں نے 2 حوالے دیے کتابوں کا ریفرنس دیکھ کے بالکل جلد نمبر تک بتائیے اور صفحہ نمبر تک بتائیے، اور سن لیجیے تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426، مشرح ابن حعان کے بارے میں لکھا ہے ضعیف آدمی ہے یہ، اس کی روایتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میزان الاعتدال چوتھی رجالی کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، شمس الدین ذہبی لکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں نہیں پتا کون تھا یہ، کیا تھا یہ، اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ابن قطان اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں لا نعلم عدالتہ، اس کی عدالت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ترمذی نے، کیونکہ یہ بحث چلی تھی، میں وہ ان اقسام کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ایک مختصر سے وقت میں پیغام پہنچ جائے، ترمذی نے نقل کیا کہ یہ حسن غریب، حدیث حسن و غریب ہے، پھر اس کے آگے لکھا اس جملے کو نقل نہیں کیا میڈیا پر کہ لا نعرفہ، ہم اس نے اس روایت کو نہیں جانتے، نہیں سنا، الا عن مشرح ابن حعان، فقط اور فقط مشرح ابن حعان سے، اور مشرح ابن حعان کے بارے میں یہ 6-7 علماء، نیشاپوری لکھ رہے ہیں، ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں، شمس الدین ذہبی لکھ رہے ہیں، موسیٰ عقیلی لکھ رہے ہیں، ابن قطان لکھ رہے ہیں، ابن حبان لکھ رہے ہیں، سب کے سب کہ یہ کیا، یہ مناکیر نقل کرتا رہا ہے، کعبہ کے اوپر آ کے منجنیق کو نسب کیا اس نے، ایسے شخص سے روایت عجیب، یعنی کہ عقل انسانی، اور وہ بھی ایسی روایت۔ اچھا اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سندن بالکل ضعیف روایت ہے، وہ شخص جو آگے کعبہ کو ڈھا رہا ہو اس سے کیا روایت قبول کرنی چاہیے۔ دوسری بات آ جائے اب سند کو، اگر ہمارے انشاءاللہ برادران اہل سنت دیکھیں گے سند کو آپ قبول بھی کر لیں گے، کچھ بھی توجیہ تعویل کر کے کہ نہیں آگا یہ فلاں 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 کوئی بھی قسم بنا کے قبول بھی کر دیا جائے، تو یہ روایت معنوی طور پر درایتن، کیونکہ علم درایت کے علماء اہل سنت بھی قائل ہیں، ایک چیز ہوتی ہے روایت، آپ نے صرف روایت نقل کر دی، ایک روایت کے اندر درایت، اس کو سمجھنا کہ روایت کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اگر اس حدیث کو درایتن اور معنوی طور پر دیکھا جائے تب بھی باطل ہے، ہمارے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس۔ کیوں؟ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، ایسا ہی ہے، یعنی کہ عمر ابن خطاب کے اندر اوصاف رسالت و اوصاف نبوت تھے۔
اس حدیث کی روح سے اس حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو حضرت عمر کی حضرت ابو بکر پر فضیلت ثابت ہوتی ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ بات واضح ہے. تو اس کا مطلب ابو بکر تو نہیں تھے, ابو بکر کے اندر اوصاف نبوت نہیں تھے, خصائص نبوت نہیں تھے, تو یعنی عمر ابو بکر سے افضل ہو جاتے ہیں. کون سا ایسا سنی ہے عالم بڑے سے بڑا بخاری سے لے کے آج تک جو اس بات کا قائل ہو کہ عمر ابو بکر سے افضل تھے؟ سب کے سب کہتے ہیں کلا ابو بکر نبی کے بعد افضل البشر تھے. سب علماء سنت کے نظریہ ہے. تو اس روح سے بھی یہ روایت باطل اور ضعیف ہے, گڑی ہوئی لگتی ہے, جعلی روایت میں صحیح ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز, تمام علماء اہل سنت آ جا کے شرح المقاصد اٹھا کے دیکھیں, جو کلام کی کتابیں ہیں, شرح المواقف, یہ میں نام لے رہا ہوں تاکہ سننے والے جا کے اس کو دیکھیں, یہ کلام کی کتابیں, اس میں اٹھا کے دیکھیں. نبوت کی شرائط میں لکھا کہ خدا کبھی بھی, حکمت خدا میں سے نہیں ہے یہ, خدا حکیم ہے, خدا کبھی بھی کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بنا سکتا کہ جس کا زندگی کا ایک ثانیہ, ایک لحظہ بھی شرک میں گزرا ہو. حضرت عمر کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا, سب نے بچوں کے بات پتا ہے سنی شیعہ کہ حضرت عمر اسلام کب لے کر آئے تھے؟ بعد میں لکھا 40 سال میں, بعد میں لکھا 30 سال میں. الغرض جو بھی ہے, یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت عمر آدھی زندگی شرک میں گزری ان کی. 40 مرد 40 عورتیں اسلام لا چکی تھی, اس کے بعد حضرت عمر اسلام لے کر آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کسی ایسے انسان کو نبی بنائے کہ جس کی زندگی کا آدھا حصہ شرک میں گزرا ہو, کفر میں گزرا ہو؟ تو دلالتاً بھی روایت بالکل ایک ضعیف اور گڑی ہوئی روایت لگتی ہے. سندن بھی ضعیف ہے, دلالتاً اور دلالتاً درایتاً معنویاً ہر حوالے سے ضعیف ترین روایت ہے یہ. اس کو آ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, اور واقعاً انصاف میں یہ دعوت دیتا ہوں ان تمام اپنے برادران اہل سنت کو کہ انصاف کی عینک لگائیے. خدا را ایسی حدیثوں کو مت پڑھیے, ایسی حدیث کو مت پھیلائیے جس کی سلسلہ سند میں ایسا انسان موجود ہو کہ جس نے آ کے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے.